میں صاحب ایسا کوئی وظیفہ ایسا طریقہ بتائیے جس میں کچھ پڑھنا بھی نہ پڑے اور کوئی کاروبار بھی نہ کرنا پڑے، نوکری بھی نہ کرنی پڑے، اور جو ہے نا ہمارا پیسہ آ جائے۔ وظیفہ بھی نہیں، وظیفہ نہیں، پڑھنا بھی نہ پڑے اور نوکری بھی نہیں کرنی پڑے، کاروبار بھی نہیں کرنا۔ تو آسان طریقہ ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ اپنے سے کمتر جو لوگ ہیں ان میں بانٹنا شروع کر دیں۔ بنی اسرائیل کے اس کا واقعہ نا، عابد کا، وہ مفلوق الحال کا، اس کو بانٹنا شروع کر دیں، آنا شروع ہو جائے گا۔ ایک قانون ہے، دینا شروع کرو تو آنا شروع ہو جائے گا، دینا شروع کرو آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ بات بالکل پکی ہے، اس میں آپ کو وظیفہ نہیں کرنا۔ اچھا، ایک شاید میں نے پہلے بھی جو نے بتایا تھا، پھر بتاتا ہوں، بات بڑے کام کی ہے۔ ایک داستان کسی نے اپنی تحریر کی، کالم لکھا، اس نے بولا میں کالمسٹ ہوں، پاکستان کا مشہور کالمسٹ ہے، میں نام نہیں لیتا اس کا۔ اس نے کالم ایک لکھا، کہنے لگا کہ میں ایک ادارے میں گیا، وہاں پر کیا تھا کہ ایک یتیم خانہ تھا، تو وہاں اس کے لیے فنڈ ریزنگ ہو رہی تھی، تو کچھ لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پہ، بڑی بڑی سیلیبریٹیز آئی ہوئی تھی، اور وہ آ کے اعلان کر رہی تھی میری طرف سے 10 لاکھ، کوئی کہہ رہا میری طرف سے 15 لاکھ میں سال کا، کوئی کچھ دے رہا۔ تو وہ پھر اپنے کچھ وہ ان سے کہا تھا بھئی آپ اپنا اظہار خیال بھی کریں ادارے کے بارے میں، کیسا چل رہا ہے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک شخص نے کہا کہ میں آپ کو 10 منٹ میں اپنی کچھ داستان سنانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے بولا جی ضرور۔ اس نے کہا کہ میں یہاں پاکستان سے میں اپنی بہنوں کا زیور بیچ کر غربت کی وجہ سے امریکہ چلا گیا تھا۔ کام تو مجھے کوئی آتا نہیں تھا، تو تھوڑا بہت کوئی کسی نہ کسی چھوٹے موٹے فن میں ماہر تھا۔ تو گیا تو وہاں پر نوکری تو ملی نہیں مجھے۔ پھر کیا ہوا کہ جان پہچان کی ایک فیملی نے مجھے اپنے گھر پہ رکھ لیا، کہ چلو، شاید ان کا نام بابر تھا، کہ بابر بھائی نے رکھ لیا اور بولا کہ چلو میرے گھر پہ رہتے رہو اور کھانا وانا کھاتے رہو، نوکری تلاش کرتے رہو، شاید تمہیں کوئی مل جائے نوکری۔ پردیس والے تو اس کو جانیں گے کہ پردیس میں ہو اور پیسے نہ ہو اور بندہ کیا کرے کیا نہ کرے، حالات خراب ہوتے ہیں۔ خیر میں نے نوکری بہرحال میں نے جو تلاش کی، تو مجھے $10 یا $15 کی ہفتے کی جاب مجھے ملی۔ 10 سے 12 گھنٹے کا میرا کام تھا، اور بالکل ایک چھوٹی سی سمجھ لو ہیلپروں کی کوئی جاب تھی، مجھے مل گئی۔ خیر تھوڑے عرصے میں نے وہ کی، اب میں وہ لاؤں جو ہفتے بعد دیکھوں $15 ہے، $10 ہے، یار بابر کو بھی کچھ دینا ہے، گھر بھی کچھ بھیجنا ہے، تو کیا کروں گا، کیسے ہوگا۔ خیر ایک دن میں رو رہا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نے کہا یا اللہ تعالیٰ، میں نے سنا ہے کہ کہیں سے سنا ہوگا کہ بھئی تیری راہ میں جو دیتا ہے تو اس کو 70 جو ہے وہ آخرت میں اور پتہ نہیں کتنے 1000 گنا دیتا ہے۔ یعنی میں نے نیت کیا کہ میرے مولا، میں جو ہے وہ ایک معاہدہ کرنا چاہتا ہوں تیرے سے۔ کہنا میں نے ایک پیپر لیا، اس میں نے لکھا کہ میں اپنا نام لکھا، میں فلاں فلاں فلاں، میں بڑا پریشان ہوں اور آج یہ تاریخ یہ ہے، اور میں یہ اللہ تعالیٰ سے میں وعدہ کرتا ہوں، ایگریمنٹ کرتا ہوں کہ آج کے بعد مجھے جتنا ملے گا میں اس کا 33% اللہ کی راہ میں دوں گا۔ کہہ رہا میں نے جوش میں بول دیا 33%۔ خیر مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ آگے کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ۔ کہہ رہا 33% کا لکھ دیا میں نے، اور پھر میں نے اپنے آگے دستخط بھی کر دیا، یا اللہ میں تو دستخط کر رہا ہوں آگے، معاہدہ ہو گیا نا۔ وہ معاہدہ میں نے الماری میں رکھ دیا۔ کہہ رہا اگلے دن میں گیا تو ہمارے جو میرا فورمین تھا وہ نہیں آیا، تو مجھے اس نے بولا
فورمین سے اوپر کا جو آدمی تھا کوئی ہوگا. اس نے بولا یار یہ فورمین نہیں آیا تو تم یہ لکھت پڑھ تم کر لو گے, یہ کام تمہیں آتا ہے, انگریزی میں یہ لیجر یوں کرنا, فل کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا. میں نے کہا یہ کام تو آسان ہے, میں کر لوں گا. کہہ رہے میں نے وہ کام بھی کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ 1-2 دن اور فورمین ہمارا نہیں آیا اور پھر پورا ہفتہ ہی نہیں آیا. اب جب ہفتے کے بعد مجھے تنخواہ ملی تو مجھے مالک نے فورمین والی تنخواہ دی مجھے. اس نے بولے یار تم نے کام کیا یار, تو وہ تو آیا ہی نہیں, ہم اس کو نکال دیتے ہیں, ہمارا کام تو چل رہا ہے, اب تم کرو, تم فورمین ہو. میں نے کہا اچھا. کہہ رہا میرا خیال ہے کہ میں $50 یا ایسے کچھ ڈالر میں لے کر آیا. تو میں نے کہا یا اللہ, اب اس کا مجھے 33% دینا ہے. اب 50 کا 33% میں نے کیا تو بڑی رقم بن رہی تھی. میں نے کہا یا اللہ اگلی بار سے کر لوں, ابھی تو قرضہ میرے پر بہت سارا, قرضہ پہلے اتار دوں پھر تیرے راہ میں دوں گا. پہلے خیال تو یہی آیا. پھر میں نے کہا نہیں بھائی نہیں, اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو گیا نا پھر اسی پہ آ جاؤں گا. بھائی پہلے میں نے وہ نکالے اور میں نے بابر بھائی کو دیے. میں نے کہا بھائی یہ کسی خیراتی ارادے میں جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا خیراتی ادارے میں دے دینا. انہوں نے بولا بھائی تم گھر بھیجو, یہ کرو یہ کرو. میں نے کہا بھائی بھیج دوں گا, ابھی ذرا میں کچھ میرے ذہن میں کچھ ہے کھیلنے کا. اچھا تھوڑے عرصے کہہ رہا میں فورمین پہ میں شپ پہ میں کام کرتا رہا. پھر کیا ہوا کہ میرا کام اچھا تھا تو مجھے جو مینیجر تھا اس نے کہا یار کہ دیکھو میں جو ہے وہ تم کو ٹریننگ دینا چاہتا ہوں, تم میرے ساتھ یوں کرو کہ آ جاؤ. تو وائس مینیجر یا اپنا اس کا ہیلپر تھا یا سیکرٹری تھا, بہرحال اس نے اس کی ٹریننگ دی اس کو اور کہا کہ اب تم میرے ساتھ یہ والا کام کرو, اور میں کہیں اور جانا چاہتا ہوں, شفٹ کر رہے ہیں نا مجھے. کہ وہ چلا گیا, مجھے مینیجر شپ مل گئی, میں مینیجر بنا دیا گیا. اب تو مجھے تنخواہ سینکڑوں ڈالر میں ملنا شروع ہو گئی کہ اتنے $100 $200 پتہ $300 ہفتے کے میرے آ رہے تھے. 15 دن میں بھی ہوتی ہے کہیں پہ پیمنٹ ہونا شروع ہو گئی. اب جو میں اس کا میں نے 33% نکالا, اب $100 ہے تو یعنی $33 میں, جو کہ میں $15 کی پوری تنخواہ تھی میری, اب $33 میں خیرات کر رہا تھا ہفتے کے. میں کہا یار یہ تو مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے میرے لیے. لیکن بھائی $66 آ بھی تو رہے ہیں, وہ بھی تو دیکھوں. کہہ رہے پھر کیا ہوا کہ مجھے مینیجر جو نا بنایا تو میری تنخواہ بڑھ گئی, اور میں نے کچھ عرصے وہاں کام کیا, کچھ پیسے میں نے جمع کیے, پھر گھر بھی بھیجے جمع کر آ کے. روٹین میں نے وہی رکھی اپنی نا. پھر ہماری اوپر کی جو فرم کا جو بڑا تھا انہوں نے کہا جی یہ تو امریکہ ہے اور اب ہم کینیڈا میں ایک برانچ کھولنا چاہتے ہیں, وہاں پر ہمیں جنرل مینیجر کی ضرورت ہے, لیکن وہاں پہ جانے کے لیے تیار کوئی نہیں ہو رہا. ہمارا جو بھی سٹاف ہے جو ٹرینڈ ہے وہ یہاں پہ پورا ہے, اور وہاں پہ کیونکہ ٹھنڈک بہت ہے, -25 -30 رہتا ہے وہاں پر درجہ حرارت, تو بھائی کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. جو جائے گا ہم اس کو GM بنا دیں گے وہاں کا. میں نے کہا میرے لیے USA میں بھی وہی چیز ہے اور کینیڈا میں بھی وہی ہے, میں تو پردیس میں ہی ہوں نا. میں نے کہا جی میں جانا چاہتا ہوں. تھوڑی ٹریننگ انہوں نے مجھے دی, کہ مجھے GM بنا دیا وہاں پہ. یہ کہہ رہے کچھ عرصے میں یہ میں نے سفر طے کر لیا. اب تو میں نے جمع بھی کرنا شروع کر دیا پیسے. پھر کیا ہوا کہ میں نے کچھ پراپرٹی خریدی تو مجھے اس کے نو ہاؤ پتہ چلنا شروع ہوئے. کہہ رہے میں نے پھر پراپرٹی کا کام شروع کر دیا. کہہ رہے اس وقت میرے پاکستان میں میری ہر بڑے شہر میں اتنی جائیدادیں میری, اور یہ جو ہے نا امریکہ میں یا کینیڈا میں بولے میرے 2 یا 3 ہوٹل ہیں میرے. کہہ رہے اب میرے لیے سب سے مشکل کام معلوم ہے کیا ہے؟ مستحق ڈھونڈنا. اب جو میرے پاس آتے ہیں وہ مہینے کے آتے ہیں اتنے $1000 جو مجھے خیرات کرنے ہیں, میں رکھ نہیں سکتا کیونکہ میرے نہیں ہیں, وہ مجھے دینے ہی دینے ہیں کسی کو. کہہ رہے میں تو پھر ایماندار بندہ میں تلاش کرتا ہوں, یار اس کو دوں تو اس کو دوں, اس کو دوں. یہ میرے لیے سب سے مشکل کام ہے کہ یار مستحق تک میں پہنچاؤں.
اب کمانا میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، بانٹنا مشکل ہو گیا میرے لیے۔ کہہ رہے تو میں نے یہ معاہدہ کیا تو اچھا یہ میں نے کئی سال پہلے جانا پڑا تھا، پھر میں نے کچھ لوگوں کو بتایا اور انہوں نے اتنا عمل تو نہیں کیا جتنا اس نے کیا تھا۔ کسی نے 5% کی نیت کی، کسی نے 10% کی نیت کی، اور وہ بہرحال اللہ نے ان کو ترقی دی۔ بعض تو یہاں پر ہی ہمارے بھی یعنی رابطے کے لوگ ہیں، محفل میں بھی آتے ہیں، تو اللہ نے ان کو ترقی دی۔ پہلے وہ کچھ تھے، آج کچھ ہیں۔ ان میں سے ایک آدھ ایسے بھی ہے جو پہلے قرضے میں تھے، آج ان کے پیسے تو لوگوں پہ نکلیں گے لیکن ان کا نہیں نکلے گا کسی پر کچھ۔ مخلوق کے خدا کو دینے سے، ہاں یہ سب سے سارے وظیفے ایک طرف، اور مخلوق خدا میں اپنے سے نیچے والوں کو آپ دینا شروع کریں بغیر سوچے سمجھے کہ اچھا۔ میں نے ایک کا ذہن بنانے کی میں نے کوشش کی، میں نے کہا یار تم بھی دیا کرو۔ کہنے لگا میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میری تنخواہ جیسے مثال کے طور پہ 40-45 ہزار یا 30,000-35 ہزار ہے، تو اگر میں اس میں سے 5,000 دے دوں گا تو یہ کمی کیسے پوری ہوگی؟ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے۔ میں نے کہا بھائی اپنا کام کر تو، اللہ تعالیٰ نے جو کرنا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے، تو اپنا کام کر۔ تو اللہ تعالیٰ کے کاموں کو کیا سجیسٹ کرے گا کہ یا اللہ تو مجھے کیسے دے گا، ایسے دے گا کہ ویسے دے گا؟ بھائی وہ جیسے بھی دے دے، تو اپنا کام تو کر، نکال تو صحیح، ہمت کر۔ اور یہ اپنا بھی میں نے جو نا دیکھا، تجربہ دیکھا الحمدللہ، جب ہم نے یہاں پر محفل مدینہ میں کھانا شروع کیا تھا، کھانا کھلانا شروع کیا تھا، تو میں ڈر کے مارے نہیں کر رہا تھا، ڈر کے مارے یوں کہ میرے پاس چائے کے پیسے ہوتے تھے کہ میں 10-12-20 افراد کی میں چائے کا تو بندوبست کر سکتا تھا، لیکن ہفتہ وار کھانے کا بندوبست نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا یار اب کھانے کا موقع ہو تو بیچارے ایسے بھوکے بھوکے آتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں سے، اور یہاں سے میں ان کو 2-3 گھنٹے بٹھا کے کچھ نہ کچھ ان کو یعنی سنا کے لیکچر، بھوکا ان کو چائے بلکہ پلا کے بھیج دیتا ہوں۔ شرم سی آتی تھی لیکن نہیں تھے پیسے، کیا کر سکتے تھے۔ پھر میں نے ابو سے میں نے بات کی، اب میرے والد صاحب اس وقت زندہ تھے، انہوں نے کہا بھائی دیکھو ایسا کرو کہ 1 ہفتے تم کر لینا کھانے کا انتظام، 1 ہفتے میں کر لوں گا۔ میں نے کہا چلو 2 ہفتے کا تو ہو گیا نا، اب 2 ہفتے کا مجھے کرنا ہے انتظام۔ تو پھر ایک دن 1 ہی ہفتے کے پیسے تھے میرے پاس، میں نے کہا چلو یار یہ والا ہفتہ تو کریں، اگلے ہفتے ہوگا تو کھانا کھلا دیں گے، نہیں تو ان کو بولیں گے بھائی آپ چائے پئیں اور دعائے خیر میں یاد رکھیے گا، بس۔ ایسے ہی میرے بالکل ذہن میں یہ تھا یار 1 ہفتے کا تو کریں، اگلی دفعہ دیکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے کیا ہم جو ہے نا وہ گارنٹیاں لیں کہ یا اللہ کر دے گا نا، دیکھ لے میں کر رہا ہوں، یہ پیسے میں خرچ کر رہا ہوں، اب تو دے دے گا نا مجھے پھر اگلے ہفتے کے پیسے۔ یہ ہم کنجوس، ہم جیسے کہتے نا کمزور ایمان والے۔ آہستہ 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 ایمان ڈیولپ ہوتا ہے نا بندے میں، جب تجربہ کرتا ہے نا، ہاں یار یہ بھی میں نے کیا تھا، وقت پہ پیسے آ گئے، وقت پہ ہی ہو گیا، ایسے ہی ہو گیا۔ ابھی ہمارے ایک دوست ہیں وہ عمرے پہ تھے ہمارے ساتھ، تو کہنے لگے کہ عمرے پہ میرے اتنے پیسے خرچ ہوئے اور میں آیا ہوں تو شاید 10-15 دنوں میں ہی اس سے ڈبل ٹرپل کا مجھے نفع ہو گیا۔ اللہ کی راہ میں گئے تھے نا پیسے۔ حدیث پاک میں ہے کہ تم حج کے بعد حج کرو، عمرے کے بعد عمرہ کرو، کہ یہ محتاجگی کو ایسے دھوتا ہے جیسے بھٹی جو ہے میل کو صاف کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بالکل، جو لوگ حاجی ہے یا جو لوگ بار بار عمرہ کرتے ہیں، دیکھ لیں ان کو کبھی آپ محتاج نہیں دیکھیں گے، اچھا نہ ان کو فالج ہوگا، وہ جسمانی طور پہ بھی محتاج نہیں ہوں گے وہ، اور چلتے ہاتھ پاؤں اللہ تعالیٰ، اور جب ان کا آخری وقت بھی آئے گا نا تو وہ کسی کی خدمت بھی نہیں لیں گے۔ وہ حج اور عمرے کی یہ جو نا برکتیں ہیں، یہ کہ اللہ کی راہ میں آپ نے خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ یار کیسے ہو سکتا ہے
کہ آپ تو کسی کی حاجت روائی کر دیں، اور جب آپ کو حاجت ہو تو جو سب کا حاجت روا ہے وہ اپنے فضل کو آپ پہ ظاہر ہی نہ کرے. ایسا ہو سکتا ہے؟ بندہ محتاج ہے نا، یہ محتاج ہونے کے باوجود غنی بن جائے اور دینا شروع کر دے، تو جو غنی مطلق ہے وہ نہ دے. کیا بات. عقل میں نہیں آتی یہ بات. بالکل ایسے آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ اگر دینا شروع کر دے کوئی ریاضتوں کی، کسی وظیفے کی کوئی حاجت نہیں پڑے گی اس کو. زیادہ سے زیادہ کیا استغفار کرے اور درود شریف پڑھے، بس اتنا بہت ہے اس کے لیے. اور اپنے سے نیچے بھلے کسی سے قرض لے کے شروع کرے. اچھا. ہاں اور کیا، قرض کا تو مال حلال ہے نا. ہاں مال حلال کا ہونا چاہیے، یہ بات ہے. مال حرام ہو تو پھر وہ اس کو تو اللہ نہ کرے. اگر کسی کو پتہ ہے کہ میرا مال حلال کا نہیں ہے، مال حرام ہے، اور وہ ثواب کی نیت سے اگر خرچ کرے گا تو کافر ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو غلاظت والا مال پیش کر رہا ہے، ناپاک مال پیش کر رہا ہے. اللہ کو پتہ ہے اگر اس کو تو کہ میرا مال حرام کا ہے اور کہتا ہے میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، تو کافر ہو جائے گا. یہ نہیں. ہاں حلال مال. کسی کے پاس حرام ہی مال ہے تو بھائی اگر اس کو اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو کسی سے قرض لے لے. حلال مال، قرض کا جو مال ہوتا ہے وہ حلال ہوتا ہے. قرض کا جو مال ہے وہ حلال ہے، اس سے خیرات کر دے. اور پھر دیکھیں نوکریوں کی، کاروبار. ایک دن آئے گا کہ وہ یعنی اس خیرات کرنے والے کے پیچھے پیچھے پیسہ ہوتا ہے. اب وہ نوکری کرے گا تب بھی اس کے پیچھے ہے، کاروبار کرے گا تو مال اس کے پیچھے آئے گا. دنیا اس پہ عاشق ہو جائے گی، اس کو تو پیچھے چھوڑانا مشکل ہو جائے گا دنیا سے. صحیح بتا رہا ہوں آپ کو میں. ہاں سخی کو اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہونے دیتا، یہ طے ہے. اچھا تھوڑا بہت بھی دے سکتا ہے، تھوڑا زیادہ. بھائی ایک باجرے کا ایک باجرہ دے دے کسی، کیا کسی کبوتر کے دانے میں ایک باجرہ ہی ڈال دیں. اگر جتنی حیثیت ہے اتنا تو کر لیں گے. جی. گھر میں جو روٹی بچتی ہے، آپ نے ایک روٹی کھانی ہے، ٹھیک ہے، آپ ایک ٹکڑا روک لیں، 3 ٹکڑے کھا لیں، اور وہ لے کر کسی جو ہے نا کبوتروں کے وہ جو ہوتا ہے وہاں پر ڈال دیں کہ یا اللہ یہی کر سکتا ہوں، لیکن دیکھ میں کھلا رہا ہوں تیری مخلوق کو. اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کو کھلانا بہت ہی پسند ہے، اور اس کی حاجت روائی کرنا بے انتہا پسند ہے. اس کے تو مجھے ایک سخی دکھا دیں آپ، ایک سخی ڈھونڈ لیں جو سخاوت کرتے کرتے غریب ہو گیا ہو. ڈھونڈیں، نہیں ملے گا، نہیں ملے گا. آپ چاہے کافر ہی ہو، کافر ہو، وہ غریب ہو گیا ہو، محتاج ہو گیا ہو. سیٹ بننے کا طریقہ ہی ہے. سیٹ تو بن گئے نا آپ نے کسی کو کھانا کھلا دیا، اس کے سیٹ آپ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ اس کو کھلا رہے ہو کھانا، آپ کا ہاتھ اوپر آیا نا، دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے نا. تو کیسا عمل ہے کہ آپ کو اللہ نے دیتے کے ساتھ ہی اوپر آپ کی حیثیت اعلیٰ والی کر دی، اوپر والی کر دی. نیچے والی حیثیت سے اوپر والی حیثیت میں آ گئے آپ. ہاں سوال کرنا چھوڑ دیں. جو غریب ہے نا، غریبوں کو یہ سمجھ لیں کہ منع کیا گیا کہ جو اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولے گا اللہ اس پر 70 دروازے محتاجی کے کھول دے گا. قرض سے بھی حتی الامکان بچے، بالکل نہیں، دروازے بند کر دیں، قسم کھا لیں نہیں لینا بھی قرض. سوال تو کسی سے کرنا ہی نہیں ہے کہ مجھے یار اتنے پیسے دے دیں.
کچھ عرصے پہلے ہمارے ساتھ کچھ یعنی حالات ایسے تھے کہ وہی بات کہ نہیں تھے معاملات، بہت ہی خستہ حالی تھی. آزمائش ہوتی ہے ظاہر سی بات، ہر ایک کے ساتھ آ جاتے ایسے حالات. تو الحمدللہ ہمارے والد صاحب کو بھی نہیں پتہ چلا کہ ہم نے کب کھانا کھایا، کس دن کھانا گھر میں ہمارے بنا، کس دن نہیں بنا. ہمارے جو نا برابر میں بھائی کا گھر ہے، بھائی کا کمرہ ہے، اس کو بھی نہیں پتا. تو مجھے پتا ہے اور میری بیگم کو پتا ہے. تو گزر گیا وہ وقت، اچھا رہا، گزر گیا، اللہ نے گزار دیا، بڑا کرم ہو گیا اس کا. تو وقت ایک ساتھ رہتا ہی نہیں ہے، یہ صرف آزمانے کے لیے آتا ہے. اچھا برا تو ہم کہتے ہیں نا یہ بڑا اچھا وقت ہے، وہ اچھا وقت نہیں ہے، وہ برا وقت ہے. نہیں، وقت بس اللہ کی طرف سے سب اچھا ہے. بیدہ الخیر، اس کی طرف سے جو آتا ہے اس میں خیر ہی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں. اچھا سخی کا نا ایک بات اور میں صرف ضمناً بتا دوں، سخی کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ پہ بھروسہ پکا ہو جاتا ہے اس کا کہ دے گا بھائی، میں دے رہا ہوں، میں محتاج ہو کے دے رہا ہوں، وہ غنی ہو کے نہیں دے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. کنجوس اس لیے کنجوس ہوتا ہے کہ اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے کہ اس کو اپنے اوپر، اپنے پاس جو مال ہے نا اس پہ اس کو جو نا بھروسہ ہوتا ہے. اللہ کے پاس جو خزانے ہیں اس پہ بھروسہ نہیں ہوتا، بھروسہ نہیں ہوتا اس کا. اس کا ایمان بس برائے نام ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سخی بنائے، غنی بنائے، ظاہر و باطن کا غنی بنائے، یعنی ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے اللہ تعالیٰ، اور اپنا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا محتاج رکھے بس.